کہ ہر نبی کا جو دین تھا وہ اسلام تھا، کیونکہ اسلام اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دینا، خدا کی مرضی کے اوپر عمل کرنا، یہ دین اسلام ہے۔ ہر نبی کا دین اسلام تھا۔ اس زمانے کے اندر کبھی اسلام کا لفظ جو عربی زبان کا لفظ تھا شاید نہ بھی ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ کہ حضرت نوح، جتنے بھی نبی تھے ان سب کا دین اسلام ہی تھا، اور وہ ایک ہی خدا تعالیٰ کی پرستش اور پوجا کرتے تھے۔ گنانوں کے اندر زبان کے حساب سے ہمارے پیروں نے بہت خلاصے کیے اور آسان کر دیا۔ ہندوستان میں سب سے پہلے پیر جو آئے ان کو 1000 سال ہوا ہے، پھر سدگرو نور آئے، ان کا نام نور الدین محمد تھا، مگر جب وہ انڈیا میں آئے تو مسلمانوں کے لیے نفرت تھی اس زمانے کے اندر۔ حضرت پیر نور الدین ہندوستان میں جب آئے تو اس کے تھوڑا ہی لگ بھگ 30 برس پہلے محمود غزنوی نے ہندوستان کے اوپر حملے کیے تھے، مندر توڑ دیے اور عورتوں مردوں کو غلام بنا کے لے گیا، بے حساب خزانہ، لوگوں کے زیورات، گھروں کا سامان اس طرح سے لوٹ مار کر کے چلا گیا۔ اس نے کوئی ایسا مولوی نہیں چھوڑا کہ لوگوں کو دین اسلام سکھاوے، وہ صرف آیا ہی مال لینے کے لیے اور ان کی کمر توڑنے کے لیے۔ 17 دفعہ اس نے حملے کیے، اور اس کا آخری حملہ جو تھا وہ سومناتھ پہ تھا۔ سومناتھ کاٹھیا واڑ کے اندر ایک جگہ ہے کہ جہاں ان لوگوں نے بہت مدت سے بہت خرچ کر کے ادھر ایک مندر بنایا تھا، اور مورتی جو تھی وہ لوہے کی مورتی تھی، مگر مورتی کے نیچے، مورتی کے اوپر چھت میں انہوں نے مقناطیس میگنیٹس لگائے تھے کہ جس کی وجہ سے مورتی ایسا ادھر کھڑی تھی، لوگوں کو یہ معجزہ لگتا تھا۔ اس نے جب ہی وہ اوپر کی چھت توڑ دی تو مورتی گر پڑی، بے حساب دولت لے کے چلا گیا۔ 17 دفعہ اس نے جو حملے کیے اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے ہندوؤں کے دل کے اندر نفرت اور غصہ پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد محمد غوری آیا، اس نے بھی یہی کیا۔ مسلمانوں نے کوئی بھی آرام سے ان کو مذہب کی تلقین نہیں کی، اور اس کے بعد بھی کچھ ایسے بادشاہ ہندوستان میں مسلمانوں کے آئے جنہوں نے زبردستی سے ان کو مسلمان بنایا، تو یہ 1000 برس کی جو نفرت تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ آپ کو معلوم ہے 8 برس پہلے 92 کے اندر بابری مسجد توڑ ڈالی ہندوؤں نے، وہ مسجد بھی تقریباً 800 برس کی پرانی مسجد تھی۔ کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ اسلام پیسفل مذہب ہے، لیکن مسلمانوں نے پیس نہ رکھی۔ رسول اکرم کی آنکھ بند ہوئی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، اور اس کے بعد یہ معاویہ اور یزید اور جتنے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ حملے کیے ارد گرد کے آسی پڑوسی ملکوں کے اوپر، حملے کیے، مار دھاڑ کی، زبردستی مسلمان بنایا۔ راضی خوشی سے مسلمان بننے والے ہارڈلی 5% ہوں گے، لیکن باقیوں کو یا لالچ سے کسی اور وجہ سے اسلام میں داخل کیا گیا۔ ایسے ماحول میں ہمارے پیر سدگرو نور جو ادھر آئے تو پیر سدگرو نور نے یہ حالت دیکھ کے بہت افسوس کیا۔ پہلا کام حضور نے یہ کیا کہ زبان سیکھی، گجراتی سیکھی، ہندی سیکھی، سنسکرت سیکھی۔ دوسرا کام یہ کیا کہ حضور نے اپنے کپڑے بدلے، اپنا نام بدلا۔ نام اپنا نور الدین محمد تھا تو اس کی جگہ ستگر نور کر دیا۔ ستگر سنسکرت میں کہتے ہیں سچے گرو کو۔ گیروے رنگ کے کپڑے پہنے سادھوؤں کی طرح، لمبے لمبے بال تو تھے ہی پہلے سے۔ حضور باہر نکلے اور لوگوں کی حالت دیکھ کے معجزے کر کے انہوں نے لوگوں کو اسلام میں یعنی ست پنتھ میں داخل کیا۔ ہمارے بہت سے اسکالرز یہ کہتے ہیں کہ گنان اس لیے بنائے گئے کہ ان کو بتلانا تھا، مذہب میں داخل کرنا تھا۔ نہیں دینداروں، یہ غلط بات ہے، انہوں نے اچھی طرح ریسرچ نہیں کی۔
پھر سدگرو نور کا پہلا معجزہ یہ تھا کہ حضور گئے تو ایک مندر تھا رستے میں، شہر تھوڑا دور تھا، شہر کے باہر تھا. آپ مندر کے اندر چلے گئے، اندر چلے گئے تو کوئی تھا نہیں، ایک سائڈ میں بیٹھ گئے. شیو جی کی مورتی شیو جی کی مورتی، گنیش کی مورتیاں پڑی تھیں. تو آپ ایسا بیٹھ گئے، تھوڑے ریکلائن ہوئے اور اپنا ایک پاؤں شیو جی کی مورتی کے اوپر رکھا. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ پجاری نکلا، یہ دیکھ کے چیخنے لگا، ہاں تو یہ کیا کرتے ہو؟ آپ نے پاؤں کھینچ لیا. اس نے دیکھا یہ تو مسلمان لگتا ہے، کبھی ہندو ہوتا تو ایسا کبھی نہ کرتا. تمہیں معلوم ہے یہ مندر راجا کا ہے، یہ راجا کی مورتیاں ہیں اور راجا ادھر پوجا کرتا ہے، دوسروں کو آنے کی اجازت نہیں. پھر بابا نے پوچھا یہ مورتیاں تمہارا خدا ہے کہ ہاں؟ تمہارے سے کبھی بات کرتا ہے؟ یہ تو پتھر ہے، پتھر کیسے بات کرے گا؟ لیکن میں بولوں گا تو یہ بات کریں گے. اچھا، تو آپ نے حکم کیا، اے مورتیوں گانا بجاؤ. اب ان کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں ستار تھی، کسی کے ہاتھ کے اندر مرلی تھی، اور دیوار کے اوپر پکچرز بنی ہوئی تھی ایسے جو میوزیکل انسٹرومنٹس تھے ان کی. بس جو ہی پیر نے حکم کیا، یہ مورتیاں اور یہ جتنی چیزیں پینٹ کی ہوئی تھی اس سب میں سے آوازیں گیت کی آنے لگی. ایسا فرسٹ کلاس میوزک نکلنے لگا. پجاری کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. بھاگا راجا کے پاس گیا. راجا کو جا کے کہا کہ ایک مسلمان مندر میں آیا ہے اور سب مورتیاں اس کا حکم مانتی ہیں. راجا اپنے وزیروں کے ساتھ مندر میں آیا اور ایک آدمی کو کہا کہ میرا جو دھرم گرو ہے، راج گرو، اس کو بلا کے لاؤ. جانیپا نام تھا اس کا، جانیپا جوگی. اس کو بلانے کے لیے آدمی دوڑے. راجا آیا مندر میں، اس کے پیچھے سینکڑوں لوگ اور بھی آ گئے اور دیکھا تو مورتیاں ناچ رہی ہیں، میوزک کی آواز آ رہی ہے. پیر کو دیکھ کے اس نے ایسا سوچا کہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں. پھر بھی پرنام کیا. پیر ماں باپ کے پاس جا کے بیٹھ گیا. پیر نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. یہ معمولی چیز نہیں تھی جو مورتیاں کر رہی تھی. راجا بیٹھا، پیر کو پوچھا کہ یہ سب کیا ہے؟ فرمایا کہ میں ست پنتھ لایا ہوں اور مجھے ست پنتھ دکھانا ہے. یہ پتھر کی مورتیاں کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ کے نیچے ہیں. اے گنیش، جاؤ جا کے پانی بھر کے لاؤ. تو گنیش کی مورتی 3-4 فٹ کی مورتی، اس کے ہاتھ میں ایک ڈول جیسا تھا. تو پتھر کی مورتی چلنے لگی اور باہر تالاب میں سے اس نے ڈول بھرا اور پانی لے کے آئے. لوگ حیران، راجا حیران. پانی لے کے پیر صاحب کے پاس آیا. پیر صاحب نے ہاتھ دھوئے، راجا نے ہاتھ دھوئے. بہت لمبا اور بھی بڑا قصہ ہے. میں وہ قصہ واز میں اسی میں پورا کرنا نہیں چاہتا. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پیروں نے ہندوستان کے اندر معجزے کر کے ان کے دل جیتے، بعد میں گنان بنا کے ان کو دیے کہ جس کے اندر قرآن کا علم ہے اور ان لوگوں کا جو دھرم ہے، مذہب ہے، جس کو سناتن کہتے ہیں یا شیو پنتھ کہتے ہیں، وہ بھی کوئی معمولی چیز تو نہیں. قرآن شریف کی اس بات کو یاد کرو. اللہ فرمایا ہر نبی اسلام دین لے کے آیا، اور اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ کوئی ملک ایسا باقی نہیں، کوئی قوم ایسی باقی نہیں کہ جس میں ہمارے نبی نہیں گئے. تو ہندوستان کوئی ملک ہے کہ نہیں؟ تو کیا ہندوستان کے اندر کوئی نبی گیا کہ نہیں؟ کیونکہ خدا کہتا ہے کوئی ملک اور کوئی قوم باقی نہیں چھوڑی میں نے. تو رسول اکرم سے پہلے جہاں جہاں بھی ضرور پڑی خدا تعالیٰ کے حکم سے نبی گئے. اگرچہ میں ہسٹری میں کوئی معلوم نہیں پڑتا کہ یہ امریکہ یا کینیڈا کے اندر کوئی نبی آئے کہ نہیں آئے،
لیکن ہم کو جتنے نبیوں کے نام معلوم ہوتے ہیں 96 نبیز ہیں جن کے ہمیں نام پتا ہے یا تھوڑا بہت حال پتا ہے. 1,24,000 نبی تھے. 124,000 نبی ساری دنیا میں ہے. تو بہت ہزاروں سال پہلے ہندوستان کے اندر بھی نبی گئے. پھر ان نبیوں کو ہم کسی روپ میں جانتے ہیں. ہمارے مذہب کے حساب سے اگر آپ خیال کرو تو آپ کیا یوں سمجھتے ہو کہ مولا مرتضی علی سے امامت چلی؟ ہاں برابر. نہیں دینداروں، امامت ظاہر ہوئی مرتضی علی سے، لیکن مرتضی علی کے جو باپ تھے ان میں امامت کا نور موجود تھا. اگرچہ ہم مولانا ابو طالب کو امام نہیں مانتے، یعنی امام کا نام نہیں دیتے، مولانا عبد المطلب کو امام کا نام نہیں دیتے، مولانا ہاشم کو، اس طرح سے عبد المناف کو، جتنے بھی ان کے باپ دادا تھے ان کے اندر امام کا نور بھی تھا، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے اندر دوسرے جو تھے ان میں نبوت کا نور بھی تھا. اور یہ سلسلہ ہم کو قرآن اور حدیثوں میں سے اور ہسٹری میں سے پتہ لگتا ہے. امامت اور نبوت کا نور ہر وقت دنیا میں موجود ہے، اور واللہ باللہ ہمیشہ دنیا میں رہے گا. جب تک یہ دنیا موجود ہے امامت کا اور نبوت کا نور قائم ہے. اگرچہ محمد رسول اللہ کے بعد نبوت ختم ہو گئی اور امامت کا سلسلہ چلا، لیکن نور اس کے پہلے بھی تھا. تو ہندوستان کے اندر بھی یہ امامت کا نور اور نبوت کا نور موجود تھا. ہم لوگ ان چیزوں کو اس لیے بھول گئے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، اور ہندوؤں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی. گنانوں کے اندر بھی ہیر پھیر کر دیے، جہاں کہیں گرو کا نام آیا وہاں شاہ کر دیا، حالانکہ گرو اور چیز ہے، شاہ اور چیز ہے. میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. تو ہمارے جو پیر تھے، اس میں خاص طور پہ پہلے پیر سدگرو نور جو تھے، انہوں نے ہندوستان کے اندر ست پنتھ کو قائم کیا. راجا مسلمان بنا، اس کو دیکھ کے اس کی جو رعایا تھی اس کے اندر سے بہت سے لوگ مسلمان بنے، اور ان کو اسلام یہ نہیں کہا کہ تم کعبہ کی طرف منہ کر کے وضو کرو اور پھر اٹھ بیٹھ کر کے تم نماز کا حساب کرو. یہ نہیں کہا. اگر یہ کہتے تو وہ اس بات کو قبول نہ کرتے، کیونکہ محمد غوری اور محمود کے جو ظلم اس طرح ہو چکے تھے، اس لیے ان کو دل میں اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو نفرت تھی، پھر سدگرو نور اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے تھے. ان کو ظاہر میں ان کے نام نہیں بدلے، ان کی حالات کو جو ظاہری حالت تھی دنیا کی وہ نہیں بدلی. یہ کہا کہ دیکھو یہ ست پنتھ ہے. پیر شاہ کا جاب دیا کہ پیر شاہ کی مالا پھیرو. جماعت خانے کا نام آپ نے نہیں رکھا، کیونکہ جماعت خانے کا جو نام ہے وہ پیر شمس نے رکھا 200 برس پہلے، لیکن اس کو گت کہا. تم اکٹھے ہو جاؤ تو جو آ کے مل کے بیٹھتے ہو نا، اس کا نام ہے گت. ہم بھی یہ نام لیتے ہیں. سنسکرت لفظ جو گت ہے اس کا مطلب ہے پروٹیکشن میں آئے ہوئے لوگ. گت کا مطلب ہے پروٹیکشن میں آئے ہوئے لوگ، اور الحمدللہ ہم حضرت امام کی پروٹیکشن میں آئے ہوئے ہیں. تو اس گت کے اندر روز ملو، دعا پڑھو. آپ نے دعا کس طرح شروع کی؟ پیر شاہ کی تسبیح نکالو، یہ تمہاری دعا ہے، اور پھر گنان بنائے بعد میں تاکہ ان کو گنان میں سے علم ملے. تو پھر ماں باپ کہتے ہیں گت سروور میں جھیل تھا. گت کو سروور کہا. سروور کہتے ہیں لیک کو، میٹھے پانی کی لیک. فرمایا گت جو ہے وہ لیک ہے، اس کے اندر بہت سے موتی ہیں، قیمتی موتی ہیں، اور محنت کر کے دھیان کر کے ان موتیوں کو سنبھال کے رکھو، کیونکہ یہ موتیوں میں بہت بڑی قیمت ہے اور تمہیں اس کی قیمت ملے گی. جو سچی چیز ہے، بھید ہے، سمجھ لو. لوگوں کو کہنے کی ضرورت نہیں. سچ سمجھی نہیں رہی ہے اور بھی جانے، یعنی اپنے مذہب کے جو باہر ہیں ان کے ساتھ یہ باتیں نہیں کرنا. پھر کہتے ہیں کہ گت کے اندر موتی ہیں. آپ کو کبھی موتی ملے؟ روز آتے ہو نا، اور پیر نے سچ کہا، کوئی جھوٹ نہیں کہا. تو آپ کو کبھی موتی ملے؟ موتی کا یہ مطلب نہیں کہ جو جویلرز بیچتے ہیں. موتی کہتے ہیں قیمتی چیز کو جس کی ہم قیمت نہ لگا سکیں. دروازے پہ آتے ہیں ہم لوگ، ہم کہتے ہیں ہے زندہ، ہے زندہ. ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا مولا زندہ بیٹھا ہے. کوئی غائب کہتا ہے، کوئی کہتے ہیں مر چکے.
جتنے بھی دنیا کے پنتھ اور مذہب ہیں ان تمام کے جو بڑے تھے وہ گزر چکے. کسی کو 1000 سال ہوا, کسی کو 2000 سال ہوا, کسی کو 4000 سال ہوا. جیوس لوگ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کو 4000 سال ہوئے, ابراہیم علیہ السلام کو 4.5 پونے 5000 سال ہوئے, داؤد علیہ السلام کو 3000 ہوئے, عیسیٰ نبی کو کرسچن مانتے ہیں 2000 سال ہوئے, مسلمان محمد کو مانتے ہیں 1400 برس ہو گئے, بدھ والوں دیکھو تو 2500 برس ہو گئے, کرشن کو 7000 برس ہو گئے, رام کو 8 لاکھ برس ہوئے. لیکن جیتا جاگتا کہیں نہیں, اس لیے ہم کہتے ہیں ہے زندہ, یعنی وہ زندہ ہے. پھر وہ ادھر بیٹھنے والا یا جماعت بھائی کھڑا ہوتا ہے تو کہتا ہے قائم پایا, ادھر اندر موجود بیٹھا ہے. یعنی گت کے اندر ہم کو یہ ایمان کی نشانی بتائی گئی, یہ ڈکلیریشن آف ایمان بھی ہے کہ میرا مولا جیتا ہے, موجود ہے. جماعت خانے کے اندر ہم لوگ جو آتے ہیں تو ہم یہ کہہ کے سمجھ کے آتے ہیں کہ مولانا حضرت امام یہاں موجود بیٹھا ہے. ہمارے امام کا فرمان ہے کہ میں ہر روز جماعت خانے میں موجود ہوتا ہوں, کیونکہ یہ اس کا گھر ہے. روحانی طور پہ مولا ادھر بیٹھا ہے. دیکھو فرمان جب ہم پڑھتے ہیں تو مولا فرمان میں ایسا نہیں کہتا کہ وین یو گو ٹو جماعت خانہ, مولا کہتا ہے وین یو کم ٹو جماعت خانہ. کم کہہ کے وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جو یہ ہے نا جماعت خانہ وہ میرا گھر ہے. وین یو کم ٹو جماعت خانہ آئی ایم ویری ہیپی. تم جب جماعت خانے میں آتے ہو مجھے بہت خوشی ملتی ہے. تو یہ جماعت خانہ ہے, یہ امام کا گھر ہے. 24 گھنٹے یہاں حضرت امام موجود بیٹھا ہے. ہم اپنا گھر چھوڑ کے ادھر مولا کو ملنے کے لیے آتے ہیں, اور جو روزی رزق ہم کو ملتی ہے اس روزی رزق میں سے ایک چھوٹی سی رکابی, چھوٹی سی پلیٹ میں جو کچھ بھی ہم نے اپنے گھر میں پکایا ہے ہم حضرت امام کی مہمانی لے کے آتے ہیں. ہمارا ٹریڈیشن یہ ہے, میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ بڑی بوڑھیاں, مائیں, دانیاں, دادیاں ان زمانے کے اندر اور آج بھی ان کے اندر یہی ایک صفت رہی. ماں کھانا پکا رہی ہے, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, بیٹھے ہیں کہ ماں جلدی سے کھانا پکاوے تو ہم کو ملے. لیکن اسماعیلی ماں جو ہے وہ کھانا پکاتے ہی سب سے پہلے اپنے بچوں کو بھی دینے سے پہلے ایک چھوٹی سی چیز مہمانی کے لیے نکالتی ہے. جو کچھ بھی پکایا دیگڑا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک پیالی, ایک پلیٹ کے اندر ہم نے مولا کے لیے جو روٹیاں بنائی تو چلو بھی 2-4 روٹیاں رکھی اور ایک چھوٹے سے کٹورے میں تھوڑا سا سالن رکھا ہے. مولا کی مہمانی ہے. پھر وہ اپنے بچوں کو دیتی ہے. یہ جو مہمانی ہے بعد میں ادھر آ کے آپشن ہو جاتی ہے, ناندی ہوتی ہے, مگر یہ امام کی مہمانی روز ہمارے گھر سے نکلتی ہے. روز اگر حضرت امام آپ کے گھر میں آ کے کھانا کھاوے آپ کو برکت کتنی ہو گئے. ابھی مولا آپ کے گھر پہ نہیں آتا لیکن آپ مولا کے گھر آتے ہو. دنیا بنے حضرت امام ادھر کسی ہوٹل میں آ کے ٹھہرے اور مولا آپ کو کسی کو کہے کہ مجھ کو ایک گلاس جوس بھیجو تو آپ تو ناچنے لگو خوشی سے. لیکن امام ادھر موجود بیٹھا ہے اس گھر کے اندر. آپ اپنے گھر میں سے جو کچھ بھی رزق کھاتے ہو اس میں سے مولانا حضرت امام کی مہمانی لے کے آؤ, پھر آپ بچوں کو دو اور خود کھاؤ تو دن بدن آپ کی روزی رزق میں برکت ہو گئے. ابھی مکھیانی مگو میں پوچھ رہا تھا, میں بولا آپ کا یہ جماعت خانہ روز کا ہے؟ تو کہنے لگی نہیں 3 کے 4 دن ہے نا, 4 دن. تو میں نے مکھیانی ماں کو کہا کہ باقی 3 دن آپ کو روزہ رکھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے جماعت خانہ بند کر دیا 3 دن, تو اپنی مہمانی لے کے کہاں جاؤ. میری عرض ہے آپ کو, مکھیانی ماں, کمریا صاحب, جو کچھ بھی ہوئے آپ چھوٹے بڑے, آپ جماعت خانہ روز بناؤ. روز برکت ملے گی, سکھ ملے گا, سکون ملے گا, نیت مراد پوری ہوگی. مولا آپ کو بہت برکتیں دے گا. یہ برکتیں موتی ہیں. ہم اپنے گھر سے مولا کی مہمانی لے کے آتے ہیں, ادھر مولانا حضرت امام ہماری مہمانی قبول کرتا ہے. ہمارے گزر گئے باپ دادا پر دادا وغیرہ, ان کی روحوں کے لیے بھی دعا مانگنا. ہمارے مذہب کے اندر جتنی سہولتیں ہیں واللہ باللہ دنیا میں کہیں نہیں. آپ کسی کرسچن دوست کو پوچھو کہ بھئی تیرا کوئی دادا پردادا مر گیا, تو نے کبھی ان کے لیے دعا مانگی؟ بولا وٹ, آئی ڈونٹ نو. ان کو تو پتا بھی نہیں ہے. جیو لوگ ہیں, کرسچن ہیں, ایون مسلمان بھی. مسلمانوں کو ایک
رسول اکرم نے ایک چیز دی ہے، 14ویں شعبان کی رات کو، یعنی 14 اور 15 تاریخ کے بیچ میں جو رات آتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس دن دنیا کے مسلمان روٹیاں پکا کے کھنڈ رکھ کے فقیروں کو دیتے ہیں۔ روٹی اس لیے کہ سستی چیز ہے، اور اس دن وہ اپنے مرے ہوئے مرحوموں کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا گھر تو مولا کا ہر روز کھلا ہے، اپنے مرحوموں کو یاد کرنے کا اس سے اچھا کیا طریقہ ہے؟ پاٹھ میں امام کی مہمانی پڑی ہے، آپ اپنے مرحوموں کے لیے روز ایک تسبیح نکالو، صلوات کی تسبیح نکالو، اس کا ثواب مرحوموں کو دو۔ یا کبھی آپ کو ایسا خیال آیا ہے تو اپنے مرحوم کسی باپ دادا نانا کے لیے ہم چھوٹی سی پلیٹ گھر سے لے کے آویں، اس کے اوپر ہم مرحوم کے نام کی دعا کراویں۔ لیکن میں نے بعض جگہ دیکھا ہے کہ وہ اپنے گھروں سے کچھ نہیں لاتے۔ یہ امام کی مہمانی ہے، اس کے اوپر آپ مرحوم کی دعا نہیں کر سکتے، امام کی مہمانی ہے، اس کے اوپر آپ کا یا آپ کے مرحوم کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر جماعت خانے آنے سے پہلے آپ کو ٹائم نہیں ملا کچھ لانے کا تو ایک نادی خرید لو، اور پھر ادھر آ کے اپنے کسی مرحوم کے لیے دعا کرانی تو دعا کرا لو۔ اب جو آدمی اپنے باپ کی مرحوم کی دعا کے لیے ادھر کوئی چیز لے آیا ہے، اس کے اوپر کوئی دوسرا آدمی اپنے مرحوم باپ کی دعا نہیں کرا سکتا، کیونکہ وہ مہمانی اس کی طرف سے قبول ہو گئی ہے۔ آپ ہر آدمی جس کو اپنی فیملی کے کسی مرحوم کے اوپر دعا کرانی ہے، اس کو انڈیویجولی اپنے گھر سے یا ناندی لے کے کوئی چیز خرید کے اس کے اوپر دعا کرانی چاہیے۔ یوں ہی سب کے اوپر ہم ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو مولا کا مال ہے، اپنے حضرت امام کا کھانے میں سے نکال دیا، اور نہیں ہو سکتا۔ مرحوم کے لیے دعا مت کراؤ، کبھی جب دعا کرانی ہے تو اپنے گھر سے لاؤ یا ناندی لے لو، لیکن مرحوم کے لیے مہمانی کر سکتے ہو۔ مکھی کمریا کے ہاتھ پہ رکھ دیا، مکھی صاحب یہ مرحوم کی مہمانی کے لیے، یعنی مہمانی حضرت امام کی، اور اس کا ثواب مرحوم کو ملے، اور یا بیٹھ کے صلوات کی تسبیح کرو، اس کا صلوات کا جو ثواب ہے وہ مرحوم کو ملے۔ یہ ہے ہمارے مذہب کا طریقہ۔ مرحوموں کے لیے دعا مانگتے ہیں، آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں کہ یا مولا میری آل اولاد تیرے گھر کی سچی رہے، مومن رہے، اچھے رہے، گناہوں سے بچے، شیطان کے فریب سے بچے۔ حاضر جو کٹمب کے اندر، فیملی کے اندر ہیں وہ، اور جو گزر گئے ہیں ان کے لیے، اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے، یہ سب قسم کی دعائیں ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے جماعت خانے کے اندر جاری ہیں۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ سہولتیں نہیں ہیں۔ یہ جو برکتیں ملتی ہیں یہ موتی کی طرح قیمتی ہیں۔ ہم جماعت خانے آتے ہیں اور پھر ایک نادی خریدتے ہیں، یہ نادی ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ مولا نے جو کھایا اس میں سے تھوڑا جو بچا ہوا ہے وہ ہم اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ مولانا حضرت امام دار السلام میں آئے، 1987 کی بات کرتا ہوں، 88 کی، تو مولا کی شان کے لیے، مولا کے لیے کونسل نے ایک ڈنر دیا، کچھ لگ بھگ 300 ساڑھے 300 آدمی انوائٹڈ تھے۔ مولا کے لیے تھوڑا اسٹیج بنایا گیا، پھر وہ ٹیبل کرسیاں رکھی گئیں، کونسل کا پریزیڈنٹ مکھی کمریا اس ٹیبل کے اوپر بیٹھے، باقی انوائٹڈ لوگ تھے وہ نیچے تھے۔ ابھی امام کے لیے اسپیشل مینیو بنایا گیا، تو ایک لڑکی مولانا حضرت امام کو کھلانے کے لیے کونسل نے مقرر کی، تو مولا کو پوچھا گیا کہ خداوند ہم شروع کریں؟ مولا نے فرمایا اچھا شروع کرو۔ تو کہنے لگی مولا یہ بنایا تیرے لیے، تو مولا فرمایا تھوڑا تھوڑا سب لاؤ۔ مولا نے سوپ پیا، سوپ کے بعد سموسے کھائے، سموسے کے بعد مولا نے تھوڑی بریانی کھائی، اس کے بعد تھوڑا فروٹ وغیرہ تھا، پڈنگ تھی، آئس کریم تھی۔ مولا نے سب کچھ کھایا اور پھر اس کو پوچھنے لگے کہ یہ لوگوں نے کیا کھایا، یعنی ہم لوگ جو نیچے بیٹھے تھے۔ تو اس نے کہا خداوند سموسے تھے وہ میں نے کھائے، پھر ان کے پاس لپسی تھی، فرمایا لپسی لے کے آؤ۔
लापसी लेके आई, मौला को बहुत पसंद आई। मौला के लिए बिरयानी थी, हमारे लिए पिलाव था। मौला का पिलाव था, यानी जो हमने खाया वो भी खाया और जो मौला के लिए स्पेशल बनाया गया वो भी खाया। और फिर मौला जब जाने लगे तो पेट पे हाथ फेर के कहते हैं, I've eaten too much, but I enjoyed much। भी मौला ने थोड़ी सी लापसी खाई और जब भी मौला चले गए तो लोग टूट पड़े। ठीक है, उस लड़की ने हाथ रख लिए, बचा लिया और 2-2, 4-4 दाने जितने बन सके लोगों को बांटे। कहने का मेरा मकसद क्या है कि हम हजरत इमाम की खाई हुई चीज में से हम बरकत के तौर पे खाते हैं, दिल साफ होता है, नूरी बख्शिशें मिलती हैं। ये नानी जो आप खरीद के घर ले जाते हो वो ऐसी ही है। आप कभी ले आए हो, मुखी कांवड़िया ने कबूल किया है इमाम की तरफ से, इमाम ने उस चीज को खाया है, अब उसकी नाजी होती है। तो अली शाह महबूब फरमाया कि जो तुम मेहमानी अपने घर से मेरे लिए लाते हो, जो कुछ भी खाना पीना फ्रूट पकाया हुआ लाते हो, वो मेरी मेहमानी है और तुम्हारी दसवंत की भूल चूक में मैं उसको कबूल करता हूं। यानी कोई आदमी ने दसवंत दी, दसवंत में भूल चूक भी हो जाती, जानबूझ के की हुई भूल की बात नहीं है, अजानी भूल हो गई, हिसाब में फर्क पड़ गया। तो अली शाह महबूब फरमाया जब भी तुम अपने घर से नाजी मेहमानी लाते हो तो मैं उसको दसवंत की भूल चूक में कबूल करता हूं। तो एक आदमी ने पूछा, या मौला, जो आदमी नादी खरीद के घर ले जाता है, फरमाया उसकी भी मैं दसवंत की भूल चूक पे जितने पैसे उसने दिए हैं वो मैं दसवंत की भूल चूक के तौर पे लेता हूं। ये बख्शिशें किसी और मजहब में नहीं है। अपने मजहब की हकीकतों को, अपने मजहब की जो बड़ी यानी कि वो चीजें कि जो छुपी हुई हैं, लतीफ हैं, जिसको हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं रियलिटीज, सटलिटीज, ये हमारे मजहब की बहुत सी चीजें बरकतें मिलती रहती हैं। हमको कोई बड़ा दिन आता है तो ऐसा दिल होता है कि मौला को आज एक्स्ट्रा मेहमानी करें, तो हम मौला को मेहमानी देते हैं। $7.5 मेहमानी की हम दिखाते हैं सारी फैमिली की तरफ से। लेकिन कोई ऐसे आदमी भी है कि जो खाना खोराकी जमात खाने में मुखी कमड़िया के पास आके बख्शवाते हैं। खादा खोराकी क्या है और मेहमानी क्या है? मेहमानी ये है कि आप घर से पका के मौला के घर लेके आओ, और खादा खोराकी ये है कि मौला आपके घर आके खाना खा ले। तो खादा खोराकी में तो बहुत बड़ी लज्जत और बहुत बड़ी बरकत है। हम जमात खाने में आते हैं, गुनाह बख्शे जाते हैं, गुनाह की माफी मांगते हैं, हमको बरकतें मिलती हैं, मौला को याद करते हैं, दुआ पढ़ते वक्त मौला के दीदार का हमें सवाब मिलता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया कि तुमको दीदार चाहिए तो रोज जमात करने जाओ। मौलाना हजरत इमाम नैरोबी आए, मैं अगर भूलता नहीं हूं तो ये 77-76 की बात है। जमात भरी थी, इर्द गिर्द के लोग भी बहुत आए थे, यूरोप से लोग आए थे। मेहमानियों वगैरह का काम पूरा हुआ, रिलैक्स होके मौला बैठे थे। मुखी कहते हैं, खुदावन मे आई गिव यू ए गुड न्यूज। माँ बाप ऐसा फिर गए कुर्सी पर से। यस मुखी, टेल मी सून। कहते खुदावन आजकल जमात खाने की हाजिरी बहुत अच्छी है और लोग ज्यादा तादाद में जमात खाने आते हैं। माँ बाप का मुंह लाल हो गया खुशी से। उसी वक्त सब खड़े होके सब कहते हैं, माई मुखी हैज गिवन मी ए वेरी गुड न्यूज दैट माई मुरीद, यू माई स्पिरिचुअल चिल्ड्रन, कम टू जमात खाना मोर ऑफ्टन एंड इन मोर नंबर। आई एम वेरी हैप्पी। मौला बोलते हैं, मैं बहुत खुश हूं। फिर मौला कहते हैं, मैं इतना खुश हूं कि कोई दुनिया की दूसरी चीज मुझे इतना खुश नहीं करती जितना ये कि तुम लोग जमात खाने आते हो। मौला फरमाया, मुंह थोड़ा उतर गया। सब कहने लगे कि जब मैं ये सुनता हूं कि तुम जमात खाने नहीं आते तो मुझे इतना दुख होता है कि इससे ज्यादा और कोई चीज मुझे हर्ट नहीं करती। तो वो लोग जो जमात खाने नहीं आते, वो लोग जो जमात खाना बंद करके बैठे हैं, तो हजरत इमाम को कितना हर्ट करते होंगे। जमात खाना इमाम का घर है, हमारी आबादी का ये मरकज है। जमात खाना हब है
جس کے ارد گرد ساری جماعت پھرتی ہے. جماعت خانہ خوشیوں اور برکتیں پانے کی جگہ ہے. میں عموماً وعظوں کے اندر بہت چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن کبھی کبھی کرنی پڑتی ہیں. میری بہت پرانی کسی وعظ کے اندر پاکستان کے اندر میں نے ذکر کیا ہے کہ مولانا علی شاہ ماں باپ نے 5 شادیاں کی. سلطان محمد شاہ کی جو مدر تھی وہ 5ویں وائف تھی علی شاہ ماں باپ کی، لیکن بچہ نہیں ہوا. اس کے پہلے بھی 4 بیگموں کو بچہ نہیں ہوا. ہاں، 4تھی بیگم کو 2 بچے ہوئے، سوری. لیکن جب متا سلامت کے ساتھ شادی کی تو بہت برس ہوئے متا سلامت کو بچہ نہ ہوا. ایک دن متا سلامت کی ایک سیکرٹری کے طور پہ دیکھ ریکھ رکھنے والی ایڈ تھی، کھوجی بائی تھی، تو اس کو جماعت کرنے کی باتیں پوچھتی رہتی تھی. تو متا سلامت اس کو ایک دن کہتی ہے کہ بھلا میں نے سنا ہے کہ کسی کو بچہ نہیں ہوتا تو تم مولا کے حضور میں جا کے کھوڑا گود بھراتے ہو. مولانا حسن علی شاہ کا زمانہ تھا، یعنی سلطان محمد شاہ کی ماں کا سسرا سلطان محمد شاہ کے دادا تھے امام حسن علی شاہ. تو کھوئی بھائی نے کہا کہ ہاں ادھر ہم گود بھراتے ہیں. تو قصہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا کہ مولا کے پاس جاتے ہیں تو مولا ہم کو دعا دیتے ہیں. ہمارے کپڑے کے اندر یعنی کہ جو پچھیڑی ہوتی ہے دوپٹہ، اس کے ایک کونے میں مولا ایک سیب رکھ دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، بچہ ہوتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کو کہنے لگی میرے لیے ایک کھوجی ڈریس بناؤ. اچھا، کم کی دیر تھی، 2-4 دن میں کھوجی ڈریس بن گیا. ایک پچھیڑی لے کے آئی ماتا سلامت نے. سلطان محمد شاہ کی ماں نے ایک ڈریس پہنا، خوبصورت لگتی تھی، بہت خوشی. کیا ہوا، ایک دن کانڈی مولا جو ہے جس کو آج کریم آباد کہتے ہیں، مولانا حسن علی شاہ، مولانا علی شاہ، شاہ پیر دونوں ادھر جماعت خانے میں کانڈی مولے آئے. اور اس دن یہ کام بھی تھا. تو کھوجی ڈریس پہن کے متا سلامت اس کھوجی بائی کے ساتھ ادھر آئیں جماعت خانے میں. میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ مولانا علی شاہ کی جو گھر والی تھی، سلطان محمد شاہ کی جو ماں وہ اسناشری تھی. امام کی گھر والی کبھی بھی اسماعیلی نہیں ہو سکتی. متا سلامت کا گئی کال جو ہم نے 40واں پورا کیا، متا سلامت سلطان محمد شاہ کی وائف تھی. 14 برس اس کی خدمت کی، مگر وہ مسلمان تھی، اسماعیلی نہیں تھی. جس دن مولانا حضرت امام کی ڈکلیریشن ہوئی امامت کی، تو آپ کو میں کہوں کہ سب سے پہلے بیعت کرنے والی ہماری متا سلامت ام حبیبہ تھی. گھٹنوں پہ بیٹھ کے مولانا حضرت امام کا ہاتھ چوما اور بیعت کی. اس دن سے وہ اسماعیلی مذہب میں داخل ہوئی. اب یہ اسناشری تھی، مذہب کے اندر اسماعیلی مذہب کی خبر نہیں تھی، لیکن پھر بھی عورتوں سے پوچھا تو پتہ لگا کہ گود بھرانے کے لیے مولا کے پاس جانا چاہیے. آئیں، پچھیڑی کا نیچے چھیڑا نکالا، گھونگھٹ نکالا. وہ زمانہ بھی ایسا تھا. 1876 کی بات ہے یہ. آہستہ 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 چلی آئی، حضور میں آگے کھڑی رہی. وہ کھوجی بائی نے کامڑیا حاجی جو حضور میں کھڑے تھے نا، اس کو کچھی میں بولا کہ ہی منجی سیٹھانی ہے انہیں گود بھرنا بھی ہے، ان کے بچوں نے مولا کے عرض کرو کہ مہربانی کرے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کو اس نے بات سنائی کہ یہ اس کی سیٹھانی ہے، اس کو بچہ چاہیے. مولا نے ایک سیب اٹھایا، نزدیک آئی، پچھیڑی کا چھیڑا ایسا کیا. مولا نے اس میں سیب رکھا، اوپر ہاتھ رکھ کے دعا دی، انشاءاللہ فرزند میں یافتی، تیرے کو انشاءاللہ فرزند ملے گا. بہت دعا آسیس لی. جب بھی ایسا ادھر سے باہر نکلنا تھا، وہ ایسا جانے لگی تو حسن علی شاہ ماں باپ اس کو دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے. یہ تو دونوں ادھر سے بھائیوں کے عورتوں کی جو سیڑھی تھی نیچے اتر گئی. کمڑیا حاجی کو پوچھا، کمڑیا حاجی جی خدا یہ عورت کون تھی؟ کہتے مولا مجھے پتا نہیں، کیونکہ اس نے تو گھونگھٹ نکالا تھا. تپاس کرو. کمڑیا حاجی آئے ادھر عورتوں میں،
मुखिया ने माँ को पूछा कि ये जो बाइयां दो गई इनमें से आप किसी को जानते हैं? बोले हमको पता नहीं। उसको पूछा, उसको पूछा, उसको पीछा आके कहा खुदा पता नहीं लगता, सफर में तपास करो, उसके पीछे जाओ। अब ये नीचे उतरा तो घोड़ा गाड़ी में बैठ के 2 औरतें चली गई। ये इसको न्यूज मिली। किस तरफ गई? कि इस तरफ ऐसा निकल गई। मौला की गाड़ी खड़ी थी, उस पर बैठा। बोला उस गाड़ी को फॉलो करो। तो ये मोमना था, ये जो मौला का जो वॉचमैन था, ये उसके पीछे निकला। हजरत इमाम की अली शाह माँ बाप की गाड़ी के घोड़े हवा की तरह भागने लगे। वो काफी दूर निकल गया, लेकिन वाड़ी के दरवाजे पे जाके पकड़ा। इसने दूर से देखा, वो अंदर घुस गया। फिर पता लगा ये तो माता सलामत थी, यानी अली शाह माँ बाप की घर वाली थी। इसको यकीन न आया कि इस नाशिरी और जमात खाने में आई घोड़ा भराने के लिए। वापस आया, हसन अली शाह माँ बाप को अर्ज की, कहते खुदा। हसन अली शाह माँ बाप हंस के कहते इसको बोलने से पहले, हाँ तेरे को पता लगा वो कौन है? कहते खुदा आपकी बहू थी। सब बोले मुझे पता है, शादी के ऊपर उसको मैंने अंगूठी दी थी ना, वो उसके हाथ पे थी। मेरे दादा ने अपनी आंखों से ये देखा है, माता सलामत अपनी पछेड़ी उतार के वाड़ी का जमात खाना, जिस तरह जमीन को हम डेकी मारते हैं यानी पानी से धोते हैं ना, इस तरह घुटनों के ऊपर बैठ के अपनी पछेड़ी से अपने दोपट्टे से चटाइयां साफ करे, पाट साफ करे, खिड़कियां साफ करे और 10 महीने के बाद इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह का जन्म हुआ। इमाम की घरवालियों को भी अगर कोई बच्चे की तौफीक चाहिए तो उनको इस जमात खाने में से मिलती है। कौन सी चीज है जो आपको चाहिए और नहीं मिलती है? आओ इस जमात खाने के अंदर, रोज आओ। अपनी इबादत बंदगी करने के बाद एक कोने में बैठ के दुआ करो, तस्बीह निकालो, मौला को कहो वो सामने बैठा है, ये उसका घर है, आप उसके पास आए हो और वो ऐसा सखी है कि उसके पास आके कुछ मांगो, उसके घर में आके कुछ मांग रहे हो, वो कभी मना नहीं करेगा। इधर रोज आओ, अपनी मुरादें मांगो, नेकी मांगो, इबादत मांगो, नूर मांगो, पैसे मांगो। कौन सी चीज आपको चाहिए कि जो नहीं मिलती? इधर आपको खुदा की कसम आपको मिलेगी, मगर सिदक दिल से आओ, सच्चे बन के आओ, पाक साफ होके आओ, अच्छे कपड़े पहन के आओ। मेरा मतलब अच्छे कपड़े कीमती नहीं, प्योर। अच्छे दिल से आओ, नियत साफ रखो, अपने मजहब के ऊपर अमल करो और इमाम ज़मान के इस दरवाजे के ऊपर आके अपनी गुलामी जाहिर करो। मौला के हुजूर में आके अपने गुनाह की माफी मांगो। फिर मतलब कहते हैं कि गत के अंदर आओ तो तुमको मोती मिले। ये मोती हैं, रूहानी मोती हैं, और इन मोतियों के अंदर आपको कहा दूसरों को मत बताना, गैरों को, और संभाल के रखो। इन मोतियों के अंदर मौलाना हज़रत इमाम ने बरकतें दी हुई हैं। ए दीनदारों, जमात खाने के अंदर आओ, इबादत करो, अपने बच्चों को इल्म दो, अपने बच्चों को सिखाओ। ये देखो हम न्याज जो सुबह पीते हैं, अली शाह मोहम्मद फरमाया जब उठापन की दुआ होती है तो न्याज जो है वो आबे सफा है, वो आबे शफा हो जाता है। आबे सफा ये है कि दिल को पाक करता है, आबे शफा ये है कि बीमारियां दूर करता है। खुदा न करे किसी को कोई बीमारी है तो उठापन के बाद का जो अपना गठपात है, यानी कि कायम करने की दुआ हो गई, उस वक्त थोड़ा न्याज घर ले जाओ। खुदा न करे कोई बीमारी है तो ये रियाज उसको सुबह रोज पिलाओ, इंशाअल्लाह बीमारी दूर हो जाएगी। और अपने दिल के अंदर या शाफी की तस्बीहां निकाल के, शाफी या शाफी यानी शफा देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, सेहत देने वाला, और इमाम ज़मान के हुजूर में उसकी दुआएं मांगो, आपकी बीमारियां दूर होंगे, जिस्मानी बीमारियां दूर होंगे। रोज न्याज पीने से नूर पैदा होता है, रूहानी बीमारियां दूर होंगे, और इस जमात खाने के अंदर दुआएं मिलती हैं, आबादी होती है। मौला आपको, आपकी औलाद को हमेशा सुखी आबाद रखे, ईमान की सलामती देवे, हकीकती समझ देवे, बरकत देवे, अपनी रहमतों में रखे। आपकी मौला
آپ کی آل اولاد کی ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے، بلائیں آفتیں دور کرے، بیماریاں دفع کرے۔ مولا آپ کی تنگی کو، آپ کی غریبی کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی مصیبتوں کو، آپ کی پرابلم کو دفع دور کرے، حل کرے۔ مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، جو مانگو مولا عطا کرے، دل کو پاک صاف کرے، نورانی بخششیں دے وے اور روحانی بخششیں دے وے، دین و دنیا کی آبادی دے وے۔ مولا آپ کو سکھی اور آباد رکھے۔ اے زندہ